اٹھو بیٹا، مرزا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور پھر کھڑتے ہوئے بولی، ابو، امی۔ آنسوؤں نے اس کی آواز پر غلبہ پا لیا تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ مرزا صاحب نے بے بسی کی انتہاؤں پر کھڑے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور پھر بولے، تم تو میری بہادر بیٹی ہو، بلکہ میں نے تو تمہیں اپنا ہمیشہ بیٹا ہی سمجھا ہے، اسی لیے آج میں سلیم یا شوکت کے پاس جانے کے بجائے تمہارے پاس آیا۔ مجھے صرف اور صرف اپنی عائزہ کا خیال آیا، کیونکہ میں جانتا تھا میری بیٹی میری طاقت ہے، اور اگر میری طاقت میرا ساتھ چھوڑ جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ مرزا صاحب نے بیٹی کو باہوں میں لپیٹتے ہوئے کہا تو وہ مزید باپ کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی اثنا میں نرس ایمرجنسی کا دروازہ کھول کر باہر چلی تو مرزا صاحب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نرس انہیں تسلی بخش جواب دینے کے بعد آگے بڑھ گئی تو مرزا صاحب بھی عائزہ کو باہوں کے حصار میں لیے ہوئے ایمرجنسی سے باہر نکل آئے۔ ایمرجنسی کی افراتفری سے باہر آ کر عائزہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بے چینی تھی۔ وہ اپنی سی اس بے چینی کی وجہ سے وہ باپ سے الگ ہوتے ہوئے بولی، ابو، ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ مرزا صاحب اس کی بات پر بولے تو وہ جلدی سے بولی، ابو، ہم امی کو وہاں اکیلا چھوڑ آئے ہیں، اگر انہیں ہماری ضرورت پیش آ گئی تو؟ عائزہ ڈرتے ڈرتے بولی تو مرزا صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، پگلی، میں بھی یہ سب سوچتا ہوں، اس لیے نرس سے ساری تسلی ملنے کے بعد ہی میں تمہیں لے کر باہر آیا ہوں۔ نرس نے کہا تھا؟ عائزہ نے سوال کیا اور مرزا صاحب بولے، میں نے نرس سے تمہاری امی کی موجودہ حالت کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ بولی، اب وہ سکون آور دوا کے زیر اثر سو رہی ہیں، اب انہیں صبح ہی ہوش آئے گا، لیکن مجموعی طور پر حالت بہتر ہے، اور نرس کی تسلی دینے کے بعد میں ہی اپنی گڑیا کو باہر لے کر آیا ہوں۔ ایمرجنسی کا ماحول تو ویسے ہی بڑا کٹھن ہوتا ہے، مریض تو بیچارہ اپنی تکلیف میں سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، لیکن لواحقین الگ ہراساں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی دشمن کو بھی ان ہسپتالوں کا منہ نہ دکھائے۔ مرزا صاحب ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خاموش ہو گئے تو عائزہ بولی، ابو جی میری جان۔ ابو، امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ ہاں ہاں، انشاءاللہ۔ مرزا صاحب اپنے اندر کے اضطراب کو چھپاتے ہوئے بولے تو وہ بولی، لیکن ابو، یہاں کے ڈاکٹر کتنے بدتمیز ہیں۔ کیوں بیٹی، ایسے کیوں بول رہی ہو؟ مرزا صاحب اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے بولے تو وہ بولی، آپ نے دیکھا نہیں وہ ڈاکٹر جس سے میں نے امی کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا، اس ڈاکٹر کا رویہ کتنا سخت تھا۔ ڈاکٹر تو خود اپنے مریض کو لے کر بڑے حساس ہوتے ہیں، شاید اسی لیے تمہارے سوالوں نے اسے پریشان کیا ہوگا۔ کچھ سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کئی گھنٹوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، بیچاروں کو آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ یہی بات ان کے اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے اور وہ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، شاید اس ڈاکٹر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ مرزا صاحب بیٹی کے سوال کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے چل رہے تھے۔ عائزہ بھی ان کے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ پہلے والی گھبراہٹ کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ مرزا صاحب اس کا دھیان ماں کی بیماری کی طرف سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب وہ حسب معمول پہلے والی عائزہ بن گئی تھی۔ ایسی عائزہ جو دوسروں کے بیہیویئر کو جاننے کی صلاحیت رکھتی تھی اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہ پاتی، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کا برا رویہ اس کے حساس طبیعت پر گراں گزرا تھا، اسی لیے وہ زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن پھر بھی ابو، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا عظیم پیشہ اختیار کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم عطا کیا تاکہ یہ دوسرے انسانوں کی خدمت کر سکیں، پر یہ خدمت کرنے کے بجائے اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ پہلے تم بیٹھو۔ مرزا صاحب نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولے، عائزہ، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ لوگ بھی انسان ہوتے ہیں، مستقل ڈیوٹی دیتے رہنے کی وجہ سے ان کے اعصاب شکستہ خاطر ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے میں اگر وہ تلخ ہو جاتے ہیں تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے۔ اور صاحب کیا لیں گے آپ؟ مرزا عنایت بیگ بیٹی کو لے کر کینٹین پر چلے آئے تھے
اور اب بیٹھے اسے سمجھا رہے تھے کہ ایک نو عمر لڑکا ان کے قریب آتے ہوئے بولا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 5 یا 6 سال کا کمزور سا لڑکا تھا۔ پرانی سی بنیان اور پھیکے رنگ کا پاجامہ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ کندھے پر ہلکے سرخ رنگ کا پرانا سا رومال رکھا ہوا تھا۔ موندی موندی آنکھوں کے ساتھ وہ مرزا عنایت بیگ سے سوال کر رہا تھا۔ عائزہ نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، جبکہ مرزا عنایت بیگ آہستگی سے بولے، "2 کپ چائے لے آؤ بیٹا، اور ساتھ میں بسکٹ لے آؤ۔ ابو میرا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے میرے لیے کچھ نہ منگوائیں۔" عائزہ نے اپنی نظریں اس نو عمر لڑکے کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے آہستگی سے کہا، تو مرزا عنایت بیگ بولے، "بیٹا بھوک تو مجھے بھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن 1 کپ چائے کا پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور 1 کپ چائے پینے میں تم اپنے باپ کا ساتھ تو دے سکتی ہو، ورنہ اکیلے تو مجھ سے بھی نہیں پی جائے گی۔" مرزا عنایت بیگ اس کی خوشامد کرتے ہوئے بولے، تو اس نے سر اس بات پہ ہلا دیا۔ مرزا عنایت بیگ دھیمی سی مسکراہٹ لیے اس نو عمر لڑکے کی طرف پلٹے، جو ابھی تک وہیں کھڑا باپ بیٹی کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور اسی انتظار میں وہ اپنی کافی نیند پوری کر چکا تھا۔ "ہاں بیٹا، 2 کپ چائے اور بسکٹ لے آؤ۔" مرزا صاحب کی آواز پر وہ یوں چونک اٹھا جیسے کسی نے سورہ اسرافیل پھونک دیا ہو۔ اپنی اس گھبراہٹ میں وہ اپنے عقب میں موجود میز سے جا ٹکرایا۔ اس کے گرنے پر کینٹین کا مالک جلدی سے کاؤنٹر سے اٹھا اور اس کے نزدیک چلا آیا۔ اس نے گرے ہوئے لڑکے کو گردن سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پھر زوردار تمانچہ اس کی کمر پر رسید کیے۔ لڑکا اس اچانک نازل ہونے والی قیامت پر تڑپ اٹھا اور اپنے مالک کے سامنے ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا، "غلطی ہو گئی مالک، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔" "معافی کے بچے، اگر ذرا سا کام تجھ سے نہیں ہوتا ہے اور تنخواہ لینے کے لیے تو سب سے آگے ہوتا ہے۔" "استاد، نیند آ گئی تھی۔" "نیند کیسے آ گئی؟ آج تو میں نے تجھے کھانا بھی نہیں دیا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ خالی پیٹ رہے گا تو نیند خود بخود بھاگ جائے گی۔ حرام خور، اگر تجھے پیٹ بھر کے کھانا دے دیا جائے تو تجھے ہوش ہی نہیں آتی، مزے سے خراٹے لے رہا ہوتا۔" کینٹین کے مالک نے اسے مزید ایک تھپڑ رسید کیا تو وہ بلبلا اٹھا، جبکہ عائزہ کی ہمت جواب دے گی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، "یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے بی بی جی، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں اور اس نیند کے مارے کی نیند بھی اڑاتا ہوں۔" اس نے لڑکے کو آگے کی طرف دھکا دیتے ہوئے عائزہ سے کہا تو عائزہ بولی، "ہم چائے تو بعد میں پی لیں گے، لیکن پہلے آپ اس بچے کو چھوڑ دیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے بچے پر اس طرح ہاتھ اٹھانے پر، لیکن شاید آپ کو اپنی اس حرکت کا احساس بھی نہیں ہے۔ ارے محترمہ، آپ ان غریب لوگوں کو نہیں جانتی، یہ بہت ہی زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ 2-4 گھونسے یا تماچے ان پر ذرا اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اس کو مزید کچھ نہیں کہوں گا۔" وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا تو عائزہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، "آپ 2 کے بجائے 3 کپ چائے بھجوا دیں، اور ساتھ میں کوئی سالن روٹی وغیرہ ہے تو وہ بھی گرم کر کے لے آئیں۔" عائزہ سرد لہجے میں بولی اور پھر اس کمزور سے لڑکے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، "تم ادھر آ جاؤ۔" "کدھر بی بی جی؟" وہ لڑکا ہراساں ہوتے ہوئے بولا۔ تو عائزہ نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا اور پھر ہنک بنے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، "تم سے جو کہا گیا ہے وہ لے آؤ، اور بل کی فکر مت کرو، پیسے تمہیں پورے ملیں گے۔" "جی اچھا۔" وہ اپنی دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مڑا اور پھر جلدی سے رک گیا۔ "ارے ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ خود کیوں آج چلے آئے؟ آپ لوگ مجھے اطلاع کروا دیتے، کچھ چاہیے ہوتا وہ میں خود لے کر حاضر ہو جاتا۔"
بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے ہم خود چلے آئے ہیں۔ اب تم جلدی سے زبردست قسم کی کافی پلاؤ تاکہ نیند تو جان چھوڑے۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے گردن ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ زین کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور فاخر کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فاخر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا دھیان اس کالی چادر میں لپٹی لڑکی کی طرف تھا جو اس ملازم سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی، جس کے ہاتھوں کی چائے بھی وہ پینا پسند نہ کرتا، اور زیادہ حیرت اسے اس لڑکی کے رویے پر ہوتی تھی۔ وہ اچھی طرح پہچان گیا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جس کی ماں ابھی کچھ گھنٹے پہلے ایمرجنسی میں لائی گئی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ اسے نہ صرف ہارٹ اٹیک ہوا تھا بلکہ اسے سینے میں انفیکشن کے ساتھ ساتھ شدید کھانسی بھی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے آرگن آف ریسپریشن متاثر ہوئے تھے۔ اتنی ساری بیماریوں نے مل کر پیشنٹ کا بالکل مریل بنا دیا تھا، اور پیشنٹ میں بالکل سکت باقی نہیں تھی کہ وہ مزید تکلیف برداشت کر سکے۔ اس نے اور زین نے مل کر اپنی پوری جان لگا دی تھی، پھر کہیں جا کر اس مریضہ کی حالت قدرے بہتر ہوئی تھی، اور پھر وہ دونوں ایمرجنسی روم سے باہر نکلے تھے۔ زین تو آگے بڑھ گیا تھا جبکہ اس لڑکی نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جب اس نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ آنسو بہانے لگی، جس سے اسے شدید کوفت ہوئی تھی۔ بھلا جب ماں پہلے اتنا عرصہ کھانستی رہی ہوگی تب اسے احساس نہیں ہوا ہوگا ماں کی بیماری کا، اور خیال نہیں آیا ہوگا کہ اسے کسی بہتر ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے، لیکن اب آنسو بہا رہی ہے۔ فاخر کو اس کے آنسو صرف اور صرف فراڈ لگے، اسی لیے وہ سختی سے رد کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کی سوبنگ کی آواز نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ شاید اسی لیے ڈاکٹرز روم میں آ کر بھی وہ بے چین رہا تھا، حتیٰ کہ زین کے لطیفوں نے بھی اس کی طبیعت پر چھائے بوجھل پن کو کم نہیں کیا تھا۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ زین کو لیے یہیں چلا آیا تھا، اور یہاں داخل ہوتے ہی اسے الگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کینٹین کا مالک شکور اپنے ملازم فہد کو مار رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بچانا ہی چاہتا تھا کہ کالے رنگ میں چھپی وہی کامنی سی لڑکی آگے بڑھی اور شکور کے شکنجے سے فہد کو نکال کر اپنی میز کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران وہ شکور کی طبیعت بھی صاف کر چکی تھی، اور یہ سب دیکھ کر فاخر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی روتی ہوئی لڑکی ہے جس کے آنسوؤں کو وہ ڈھونگ قرار دے چکا تھا، جبکہ اب وہ کسی قدر پر اعتماد اور بہادر لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی نرمی تھی، آنکھوں میں بھرپور شفقت کے رنگ تھے۔ وہ شاید اس لڑکے سے کچھ سوال کر رہی تھی جو وہ گھبرا اس کے جواب دے رہا تھا۔ توبہ توبہ! زین کی شوخی سے بھرپور آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ڈاکٹر زین کس بات پر توبہ کر رہے ہیں؟ بس یار کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ زین چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بولا تو فاخر جلدی سے بولا، اچھا اب ڈرامے بازی بند کر دے اور یہ بتا دے کہ تو کس بات پر توبہ کر رہا تھا۔ میں اس بات پر توبہ کر رہا تھا کہ ایک فرض شناس ڈاکٹر اور ایک سنجیدہ طبیعت کا حامل فاخر، بلکہ ڈاکٹر فاخر مسلسل ایک جوان لڑکی کو گھورتا جا رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اسے کھا ہی لے گا، اور اسی خطرے کے پیش نظر مجھے اللہ سے توبہ کرنی پڑی تاکہ وہ ڈاکٹر فاخر کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئے۔ زین حسب عادت مسکراتے ہوئے بولا تو فاخر اسے گھورتے ہوئے بولا، زین بہت زیادہ بولنے لگے ہو، مجھے لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر نازیہ کے پاس لے کر جانا پڑے گا، وہی تمہارے دماغ کا علاج کرے گی اور بتائے گی کہ تمہیں کیا بیماری ہے۔ ارے میں تو خود اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں وہ مستقل مجھے اپنا معمول بنا لے اور اپنے سارے تجربات مجھ پر کرائے۔ تم یقین کرو میں ساری زندگی اس کے تجربہ گاہ میں رہنا پسند کروں گا۔ زین کے التجائیہ انداز پر فاخر نے زوردار قہقہہ لگایا
اور آگے جھکتے ہوئے بولا، وہ تمہیں اپنے تجربہ گاہ میں نہیں بلکہ اپنے مینٹل ہاسپٹل میں رکھنا زیادہ پسند کرے گی۔ ارے جناب، تجربہ گاہ ہو یا مینٹل ہاسپٹل، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں بدولت تو صرف اس کی تحویل میں رہنا چاہتے ہیں، وہ معمول بنا کر رکھے یا پاگل، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب ہے مجھے آنٹی سے بات کرنی پڑے گی، فاخر ہنستے ہوئے بولا تو زین معصومیت سے گردن ہلا کر رہ گیا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں اس طرح کھو گئے تھے کہ ارد گرد سے بالکل ہی بیگانہ ہو گئے تھے۔ فاخر، جو چند لمحوں پہلے ایک سامنے بیٹھی ہستی کا تجزیہ کر رہا تھا، اب پوری طرح سے زین کی باتوں پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور زین تو ہو دیا جاتا تھا، لیکن سامنے کالی چادر میں چھپی چھوٹی سی لڑکی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور متوجہ ہونے کی وجہ ڈاکٹر فاخر کا وہ زوردار قہقہ تھا جو اس نے ڈاکٹر زین کی بات پر لگایا تھا۔ وہ لڑکی ان کی بات تو نہیں سن پائی تھی، لیکن اس زبردست قہقہے کی صورت میں اس کا دل مزید مگدر ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے یہ دونوں ڈاکٹرز زندگی اور موت کے درمیان جھولتے ہوئے انسان کو بچانے میں مگن تھے۔ موت کو اتنی قریب سے دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کے چہروں پر کتنی شائن ہے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ اس کی سوچیں شاید مزید سفر کرتی، مگر اتنے میں شکور بھائی چائے کی ٹرے اٹھائے میز کے پاس نمودار ہوئے اور چائے کے کپ اور بسکٹ کی پلیٹیں میز پر رکھ دی اور بولا، بی بی صاحب، میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں، آپ لوگ تب تک چائے پی لیں۔ دراصل رات کے وقت میں اور یہ نکما ہی یہاں ہوتے ہیں، اس کو تو آپ نے یہاں پر بابو بنا کر بٹھا لیا ہے، اس لیے سارے کام مجھ اکیلے کو ہی کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ بس چائے کا مزہ لیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اتنے عرصے میں مرزا صاحب نے پہلی دفعہ اپنی زبان کو حرکت دی، جبکہ شکور واپس پلٹ گیا۔ مرزا صاحب نے اس لڑکے کو چائے پینے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کپ اٹھا کر چائے پینے لگا۔ عائشہ نے اپنا کپ تھام لیا اور مرزا صاحب نے اپنا۔ تینوں لوگ ایک ہی میز کے گرد بیٹھے متضاد کیفیت کا شکار تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر مختلف سوچوں کے جال بنے ہوئے تھے۔ وقت ان تینوں کے اس بارے میں نہ جانے کیا لکھنے والا تھا، اور ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر موجود خوش باش جوان ڈاکٹرز خود میں مگن آنے والے وقت سے ناآشنا باتوں میں مگن تھے۔ قسمت نے ان پانچوں لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا فیصلہ کیا تھا یا ان کو جدا کرنے کا، یہ بات تو وقت ہی ثابت کرے گا۔ یہ بات تو وقت نے ثابت کرنی تھی۔